یہ فتح فریدی اور فتح دارالعلوم دیوبند جن نمبر 5 جن نمبر 6 بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ دوسری بات، میں دعا بعد الجنازہ کو قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، ایک نہیں متعدد آیات۔ بات تو میری پوری سنو، بات درمیان میں نہ بولو دیکھو خلاف ورزی کر رہا آپ کی باتوں میں میں نہیں بولتا ہوں۔ دعا بعد الجنازہ الحمدللہ ایک نہیں متعدد احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور جنازے کے بعد دعا علماء دیوبند کے درجنوں کتابوں سے ثابت ہے، ان کے اکابرین، ان کے علماء۔ اب میرا سوال یہ ہے، یا تو مفتی صاحب کو کہنا پڑے گا کہ ہمارے علماء دارالعلوم دیوبند کی مفتی، اکوڑا خٹک کے مفتی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید، انور شاہ کشمیری اور شمس الحق افغانی اور مفتی عبید اللہ جویسی ڈیرے غازی خان کے تھے، فتح عبیدیہ فتاوی حقانیہ اکوڑا خٹک والے، جس نے اس کے والد شمس الحق افغانی نے اکوڑا خٹک کا مدرسہ بنایا، اور قاضی عبدالکریم جو مدرسہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، اور مفتی فرید کو مفتی اعظم پاکستان، عارف باللہ، محدث کبیر۔ اب یا آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جتنے علماء دیوبند جن کے میں کتابیں لائے ہوں یہ ساری بدعتی تھے، خلاف سنت ہے، ان کو نہ حدیث کی سمجھ تھی نہ قرآن کی۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں نے داڑھی سفید کی لیکن مجھے حدیث نہیں نظر آئی، مولانا صاحب آپ نے داڑھی سفید کی ہوگی آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی، لیکن آپ کے اساتذہ کو نظر آیا، آپ کے اکابرین کو نظر آیا ہے، اور انہوں نے انہی احادیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں جواز کا فتویٰ دیا۔ اب یا تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا یا تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ جتنے علماء دیوبند اکابرین نے دعا بعد الجنازہ کو جائز کہا ہے وہ بھی بدعتی ہیں، وہ خلاف سنت ہے، ان کو ایک حدیث بھی معلوم نہیں تھی، پھر میں قرآن و سنت سے حوالے دوں گا۔ اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ علماء دیوبند نے فتوے جو لکھے یہ قرآن کے مطابق ہیں، حدیث کے مطابق ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یہ فتاوے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، پھر مولانا صاحب نہ تم مجھ سے علیحدہ قرآن مانگنے کے مستحق کو مجاز ہو اور نہ حدیث کے، یہ تمہارے فتاوے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے ہیں، یا کہو گے یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے اور خلاف سنت کام کو جائز کر رہے ہیں، لوگوں میں بدعت کو رائج کر رہے ہیں، جو کام ناجائز ہے خلاف سنت ہے، حضور نے پوری زندگی میں نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، ان بڑے بڑے علماء نے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی شامل ہے، فارغ التحصیل بھی ہیں، جن کو عارف باللہ تم کہتے ہو، شاید تمہارے اساتذہ میں بھی ہو، اپنے اساتذہ اپنے اکابرین کو بدعتی کہو گے، ان کے عمل کو خلاف سنت کہو گے، ان کے فتووں کو باطل کہو گے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، پھر میں قرآن و حدیث سے دکھانے کا پابند ہوگا۔ اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ علماء دیوبند کے فتوے قرآن سے ثابت ہیں، حدیث کے موافق ہیں، پھر مولانا صاحب یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر کوئی سمجھے گا میں انصاف کی بات کروں، کوئی تشدد کی، ضد کی، تعصب کی بات نہیں ہے، اور اس پر اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ مختلفی بریلی دیوبندیوں کا ہے، جب دیوبندیوں کے نزدیک جائے تو اختلاف ختم کرو۔ آج میں تمہیں دکھا رہا ہوں، تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، بسم اللہ کرو، مانو کہ دیوبند علماء سے دکھاؤ، میں دستخط کر لیتا ہوں۔ یہ دو راستے ہیں مولوی صاحب، بات میں نے لمبی کی، یہ دو راستے ہیں، یا علماء دیوبند کو بدعتی اور یہ کے خلاف سنت پر فتوی دیے ہیں، لوگوں میں بدعت کو رائج کیا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ان کے فتوے قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں، کہ میں قرآن سے جنازے کے بعد دعا جائز ہونے کا پابند دکھاؤں گا، حدیث سے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز حدیث ثابت دکھاؤں گا۔ لیکن ایک تو مولوی صاحب اپنے شرطوں سے پھر گئے، دستخط خود کیا تھا، اس میں 11 حدیثوں کی کوئی قید نہیں تھی، ان کا حق بنتا تھا، اسی وقت اعتراض کرتے نہیں کیا، آج ان کا کوئی حق نہیں تھا، لیکن کر رہے ہیں۔ چلو میں نے کہا کہ بات آگے چلے جائے، اس شرط والی بات چھوڑی، لیکن اب میں نے اس کے سامنے نئی بات رکھی کہ علماء دیوبند تمہارے اساتذہ ہیں، سمجھنے کی بات ہے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، حدیث کو سمجھتے تھے، پوری زندگی انہوں نے، یہ مفتی عزیز الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند، وہ جو حدیث بخاری پڑھاتا رہا پوری زندگی، مسلم شریف پڑھاتا رہا دارالعلوم دیوبند میں، مفتی محمد فرید پوری زندگی حدیث سے پڑھاتا رہا، انہوں نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے۔ اب اپنے علماء کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، اب آپ اپنے علماء کو مانتے ہو یا نہیں، یا ان کو کہو کہ انہوں نے خلاف سنت کام کو جائز کہا، خلاف سنت کام کو جائز کہا، ان کے فتوے غلط ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کیوں نہیں ہے، لیکن میں نے کہا آپ کے سامنے رکھا، میں نے آپ کو کہا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، میری بات سنو، کوئی نہ بولو۔ آپ بیٹھ جائیں،
صدر صاحب ورته دیوا بیان حال ته اوس پرېږدي خپل ملګان نه مني خپل مفتیان نه مني چالو کرو چالو خپل ملګان نه مني خپل مفتیان نه مني اپنے مولویوں کو نہیں مان رہے اپنے مفتیوں کو نہیں مان رہے یہ ان کی حالت دیکھو یار اتنی کتابیں لائے کیوں اتنا جلد قرآن حدیث اگر میری گال ہوئے غلط گزارش سنو چاہو کشمیری کی سنا نہیں صدر مراد کہتا ہوں یہ بات آپ نے صحیح سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ فتوی خلاف حدیث ہم دکھاتے ٹائم دیکھو اگر شرطوں کی کوئی پابندی نہیں ہے تم شرطوں کے پابند نہیں ہو کہ تو گئی بس نہ تم پابند نہ ہم پابند تمہارا دعوے خلاف سنت ہے باہم قرآن سے ثابت کرو باہم حدیث ہے جی میں ثابت کرو تمہاری مرضی ساڈا دعوے جائز ہے اسو ثابت کرے سو جی میں ساڈی مرضی کوئی نہ تو سب پابند ہے نہ اسا یا پابند ہی ہے بس جی میں تو سا کریں دو شروع کرو اپنا عمل قرآن یہ دیکھو مجھے فتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي حبيب الله فتح و فرید جلد 1 مجھے دے دو فتح و فرید کوئی پابندی نہیں تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں مولانا نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں یہ فتح و فریدیہ تم جواب نہ تو بیٹھ جاؤ یہ فتح و فریدیہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے فتح و فریدیہ جلد 1 صفحہ 333 نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے بدعت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے بدعت نہیں ہے اور یہ جلد نمبر 3 میں ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اور سلف صالحین نے یہ دعا نہیں کی ہے تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر افتراء ہے مفتی فرید اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور نے دعا نہیں کی صحابہ نے نہیں کی یہ بہتان ہے افتراء ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ فتح و فریدیہ اور یہ فتح و فریدیہ اور فتح دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 جلد نمبر 6 بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں جس طرح اس میں الحمد کا بھی ذکر ہے 3 دفعہ قل کا بھی ذکر ہے اس طرح دعا کرنا کیسے ہے الجواب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور صفحہ 254 بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے کہ آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخش دیں جواب ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے انوار الباری اب یہ حدیث بھی سنیں حدیث سنیں یہ انوار الباری ہے حدیث سنیں حدیث سناتا ہوں حدیث سنا رہا ہوں ٹائم نوٹ کرے یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر یہ میرے ہاتھ میں انوار الباری شرح صحیح البخاری علماء دیوبند کے بہت بڑے محدث امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری حدیث حضور کی ہے اور حدیث سے ثابت کیا ہوا یہ علماء دیوبند کا وہ مسئلہ ہے جس نے حدیث سے نکالا میں نے نہیں نکالا حدیث میں حضور کا پڑھوں گا اور اس سے جو مسئلہ نکلا کیا ثابت ہوا اب مولوی صاحب کا حق بنتا ہے کہ بات ختم کرے اور میں حدیث سنا کے اس کو کہوں گا کہ تمہارے عالم نہیں سے حدیث کے سوا منٹ ڈالے باقی سوا منٹ حضرت طلحہ بن بران ساری کا نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھا اکمال شرح مشکات شریف خود صاحب مشکات نے لکھا ہے صفحہ 601 کے اوپر طلحہ بن بران ساری کا اور اس کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور یہ میں نہیں کہتا انور شاہ کشمیری کہتا ہے فتح الباری یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے دیوبند انور شاہ کشمیری کہتا ہے یہاں جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے ہماری سلفی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں اس لیے حرمین اور سارے قلمرو نجد و حجاز میں نوازے کے عدم یہ کیسے مسئلہ ہوگا ابھی میرے تھے شروع وہ کڑے کے اس طرح کم نہیں چلے گا آپ کڑے کے بیٹھ جائیں میری باری آپ کڑے خیر ہے اب یہ کہتے ہیں باقی ابھی اس نے تو کچھ آتا نہیں ہے
बार बार को बुखारी शरीफ की हदीस है, ये को बुखारी शरीफ की हदीस क्यों ना ले नहीं बुखारी शरीफ की हदीस अनवर शाह ने मना नहीं, एक मिनट समझ रहे? नहीं मैं एक बात, मेरा टाइम चलो खत्म, लेकिन एक दफा वो उसने मेरे टाइम को जाया किया, 1-2 मिनट जाया हो गया मेरा, अभी मेरा टाइम बाकी था 3 मिनट टाइम के लिए, हमने इन 2 बंदे को बैठो, ये मुझे कह रहे टाइम खत्म है, आप मुनाजरा करने आए या टाइम बताने आए? आपका हक नहीं है, कुछ तो गुजारा करें आप, माशाल्लाह दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अकल 40 साल पर कामिल हो जाता है। एक मिनट, अब आप जो खड़े मेरी तकरीर से आप खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कहा जा रहे हैं या कोई मसला हो गया, तो ये 2 बंदे आपका भी साथ बैठा हुआ है, मेरा टाइम जाया किया, मुझे 1-2 मिनट जो जाया वो मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक नहीं मैं वो हदीस पूरा करो, मैं ये पूरा करूं, पूरी कराना बुखारी की हदीस है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो, बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता व सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहा व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक, या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी से हदीस से क्या साबित हुआ? कहता है यहां भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदअत कहते हैं। इसीलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई। बाला ये आखिरी जुमला, चलो सुनो बाला, जिस अमर का सबूत खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है वो भी कभी बिदअत हो सकती है, ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है? हमने पहले कदर, अब मौलवी साहब के बोलने का कोई हक नहीं, दस्तखत दे दे, हदीस मैंने दिखाई और फतवा का बोलने की कोई हक नहीं, दस्तखत दो, नहीं अब दस्तखत देना, हदीस मैंने दिखाई दस्तखत देना, कोई बोलने का हक नहीं है।